لوگ ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ جی بدر میں کیا تھا، تو بھئی بدر میں پہلی بات تو یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مبارک تھا ہی نہیں مدینہ منورہ میں لڑائی کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے یہاں ترتیب اور یہ چیزیں بیان کی ہیں، یہ سب کی سب اس بات کی بھی دلیل بن جاتی ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک فوج ہے جس کو لڑنا ہے. 10 کی ریشو، 1 کی ریشو، یہ باقاعدہ ایک فوج ہے، کوئی انفرادی فعل نہیں، افراد کے اپنے کام نہیں ہیں. یہ باقاعدہ ایک آرمی ہے جس کو دیکھنا پڑے گا کتنا اسلحہ ہے، سوچنا پڑے گا کتنے کافروں سے ٹکر لینی ہے، کتنا تمہارے پاس اسباب اور وسائل اور ذرائع ہیں. یہ افراد کی بات نہیں، دو باتیں. اور اس تیسرے قرآن نے جو ترتیب بیان کی اور فقہا جو اس کے مطابق لکھتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آج کل ہمارے یہاں چل پڑی ہے نا، جہاد کے نام پہ تنظیمیں بن رہی ہیں، پھر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، پھر خود ہی جا کر لڑ بھی رہے ہیں، پھر خود ہی غازی، خود ہی مجاہد، خود ہی شہید. تو جو آدمی صحیح نیت سے اور اپنے دل کے اخلاص سے گیا اور واقعی وہ اللہ کی راہ میں جا کے شہید ہو گیا، اللہ کی طرف سے اسے اجر ملے گا. امید کرتے ہیں اللہ تعالی شانو اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں گے. لیکن یہ جو تنظیمیں اس طرح کی بنا بنا کر جہاد کرنا ہے، یہ اپنی سمجھ میں نہیں آتا. اگر تو ہیں ہم غلام اپنے شوق کے اور نفس کے، پھر ضرور کریں. اور اگر صحیح شریعت پر چلنا ہے تو پھر یہ کام حکومتوں کے ہیں. اگر جہاد اسی طرح ہر مسلمان آدمی بغیر کسی حکومت کی سرپرستی کے اور اسی طرح کرے، تو پھر کل کو یہ بھی کر لینا چاہیے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. حکومت کی کیا ضرورت؟ جو شراب پیتا نظر آئے اسے درے لگانے لگو. اس کی کسی نے اجازت نہیں دی. فقہا کہتے ہیں چوری ہو تو قاضی کے پاس جائے، کوئی اجازت تھوڑی ہی ہے کہ خود اسے درے مارنے لگ جائے. شراب پی رہا ہے کوئی تو قاضی کے پاس جا کے کورٹ میں اس سے بات کرے. یہ تو نہیں اجازت دی جا سکتی کہ جو حکومت کے نافذ کرنے کے قوانین اور کام ہیں وہ پبلک کو دے دیے جائیں کہ تم اپنے طور پہ کر لو، معاشرہ سارا تباہ ہو جائے اور معاشرے کی وہی حالت بن جائے جو آج کل تقریباً ہمارے ملک کی بنی ہوئی ہے. اور یہ ابھی 2 دن پہلے ہی کی خبر ہے کہ بم بلاسٹ ہوا اور 50 آدمی وہ جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا وہ بیچارے مارے گئے. کفر اور اسلام بعد کی باتیں ہیں. یہ کون سی انسانی حرکتیں؟ یوں بم اپنے جسموں کے ساتھ باندھنا اور یوں قتل ہونا اور مارنا، کہاں یہ کس ثبوت سے آخر ہے؟ شریعت میں احکام کے لیے، حکم ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے. بھائی کس دلیل سے یہ کام کر رہے ہو یہ بتاؤ. اور اگر جذبات میں بہ کے یہ کام کرنے ہیں تو پھر جو مرضی کرتا رہے. یہ کہنا کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں رہا سوائے اس کے کہ یہ سب کچھ ہم کریں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ باتیں نہیں. راستے بہت سے ہیں مگر صبر نہیں ہے. راستے بہت سے ہیں مگر تیاری نہیں ہے. اتنا تو سوچیں کہ جس طاقت سے ٹکر لینی ہے اس طاقت کے پاس جو کچھ ہے کیا اپنے پاس بھی ہے؟ کوئی ریشو، کوئی نسبت تناسب کوئی بیٹھتا ہے؟ اور کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ملک اپنے حصے ایسے کاٹ کاٹ کے الگ کر کے دینے لگے ایجیٹیشن پہ اور احتجاج پہ اور ہمسائے ملک کی دخل در اندازیوں پہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دنیا بھر میں جنگوں کا اصول یہ رہا کہ اپنے سفیر کو واپس بلا لیتے ہیں کہ اب آج کے بعد تم ہماری طرف سے امن کی حالت نہ سمجھنا. یہ کس دین نے سکھایا ہے کہ سفیر بھی وہی رہے اور باہمی تعلقات بھی بظاہر اچھے رہیں اور اندر سے ایک دوسرے کو کاٹتے بھی رہو؟ یہ کون سے مسلمانوں کا شیوا ہے؟ اس لیے یہ جتنی تحریکیں جہاد کے نام پہ مسلمانوں میں چل رہی ہیں، ان سب سے ہم کہتے ہیں کہ یار اسے کتاب و سنت سے ثابت کرو. پہلے یہ واقعی جہاد ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں. اور وہ ثابت کریں جو لوگ مفتی ہیں ان کے اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے فتوے بدلتے نہیں. آج فتویٰ یہ ہے
کہ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا سارے کے سارے حربی کافر ہیں، مارو انہیں، قتل کرو۔ اچھا صاحب، 2 سال بعد جب اپنی حکومت کا وقت آ گیا، ووٹ وغیرہ مل گئے، جیسے بھی ملے، فتویٰ بدل گیا، اب سارے ہمارے دوست ہیں۔ بھئی کیوں آخر؟ وہ پہلا فتویٰ کہاں گیا؟ اور دارالحرب امریکہ کو قرار دینے کا مطلب یہ ہے، اور یورپ کو دارالحرب قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ مسلمان جو یہاں ان ممالک میں رہتے ہیں، یہ لوگ ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلے جائیں، چھوڑ دیں ان کا یہاں رہنا۔ بعض صورتیں حرام ہیں، اس پہ سارے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ کم سے کم بھی 30-40 لاکھ آدمی تو امریکہ میں ہی ہوں گے، بہت محتاط اندازے میں بھی کہیں۔ ان 40 لاکھ آدمیوں کی اگر واپسی ہو جائے تو کون سا ایسا ماشاءاللہ دارالخلافت ہے اور دارالاسلام ہے جو ان لوگوں کو اپنے ہاں رکھ سکے اور پھر ان کی حفاظت، معاشی ضروریات، تعلیم، 20 چیزیں جو وابستہ ہیں ان کا بندوبست کر سکے۔ اور پھر اتنی بھی سمجھ نہیں آتی، ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ دنیا میں کئی جگہ کی جہادی تنظیمیں یہ اور وہ ساری انہی ممالک کے پیسے سے چل رہی ہیں۔ ایک طرف آپ ان کے خلاف بھی ہیں، وہ کافر بھی ہیں، وہاں کے رہنے والے مسلمان گناہگار بھی ہیں، وہاں رہنا بھی حرام ہے، وہاں مسلمان ٹکے بھی نہ، دارالحرب بھی ہو گیا۔ دوسری طرف انہی سے پیسے لے کے اپنے ملک میں رہ کے اور اپنے ہمسایوں کو خراب کرنا ہے، تنگ کرنا ہے۔ یہ کون سا دین ہے آخر؟ تو آپ صاف کہیں کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے پیسے حرام ہیں، ہم نہیں لیتے بھئی، دارالحرب ہے، تو مسلمان سارے گناہگار ہیں۔ تو دارالحرب کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے لیے سود کا کاروبار بھی جائز ہے، ان کے لیے شراب کا کاروبار بھی جائز ہے۔ یہ فتویٰ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے نا، پھر فتوے کی تو ہر جگہ۔ یہ کھچڑی پک گئی اور حق بات نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں جذبات میں جو ہمارا ساتھ دے بس اس کے ساتھ چلنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے انتم اتباع کل نائق، اور تم ہر اس آدمی کے پیچھے چل پڑتے ہو جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لا رائن لمن لا یطاع، جس آدمی کی بات نہ مانی جائے نا، اس کی بات کی حکمت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیشہ کسی کی بات مانتا ہے کوئی تو پھر پتہ چلتا ہے اس میں کیا حکمت تھی۔ یہ سب چیزیں اور جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت بھی عالم اسلام میں، ایک بڑا سورس اس جہاد کا ان چیزوں کا عرب ممالک تھے، اور ایک یہ تھا پیسہ یہ یہاں سے جاتا تھا یا وہیں سے جاتا ہے اب بھی، اور اس کے علاوہ کون سا تیسرا سورس؟ اپنے ممالک میں تو ایسی اتنی کمائی کے ذرائع ہی نہیں ہیں۔ تو جو خیر کے کام ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو یہ کوئی سکھانے والا نہیں ہے کہ 5 سال 10 سال 20 سال تیاری کرو، پہلے صبر سے اپنے حالات درست کرو، اپنی حکومتوں کو درست کرو، اپنے ملکوں کو درست کرو، اپنے آپ ووٹ کی جو اہمیت ہے اس کو جانچو۔ اگر جمہوریت ہی نافذ کرنی ہے ملک میں تو جمہوریت میں ووٹ کا جو حصہ ہے، جو اس کا کردار ہے، اس کو سمجھو کہ وہ شہادت ہے۔ یہ تو جب چیزیں پیدا ہوں جب جھوٹ سے نفرت ہو، جب تربیت ہوئی ہوئی ہو، اخلاقیات بنے ہوئے ہوں، اور وہ ہے نہیں۔ تو صبر کے ساتھ، پالیسی کے ساتھ کام کرنا وہ ختم۔ اور جذبات ہیں، لڑا دو، مارو، مرو، مر جاؤ، بس اللہ کے ہاں جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ قرآن کس لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم میں قوت ہونی چاہیے اور تم میں اتنی اور اتنی ریشو میں لڑنا ہے، اور فقہا اسی سے دلیل لیتے ہیں۔ اسی لیے وہ حرام بھی لکھتے ہیں بعض جگہوں پر کہ کتنی فوج کے مقابلے میں مسلمان نہیں جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریشو رکھتے تھے، تناسب رکھتے تھے، اور چاہے وہ تناسب 1 اور 50 پر جا کر پڑے، ایمان بھی تو دیکھے۔ اور سب جانتے ہیں کہ جہاد کے نام پہ کمائے ہوئے پیسوں سے آگے جو اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ افراد میں ہی خدا کی نافرمانی ہو تو بھی ہے تو اللہ ہی کی نافرمانی، اس پیسے کا غلط استعمال، یہ چیزیں، یہ بھی تو آخر پریشان کن ہے۔ مگر وہ چاہتے ہیں ایسا فتویٰ مل جائے
ایسے لوگ ملیں جو سب چیزوں کو جائز قرار دیں. اس لیے ٹھنڈے دل سے آدمی غور کرے کہ کرنا کیا ہے، آگے کیسے چلنا ہے. ایک جہاد کی نئی صورت شروع ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی اپنے مخالفین ہیں انہیں قتل کرو، انہیں مارو. اب آپ اپنے مخالفین کو مارتے ہیں، اس فرقے کا کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو وہ تو ہے پولیٹیکل لیڈر، اور وہ ایسا آدمی ہے جس کو شہرت مل گئی، 4 لفظ وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا. اس سے کہیں بٹھا لیں کہ حضرت قرآن پاک کی یہ آیات ہیں 5، ان کی ترجمہ ہی کر دیں، وہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن پالیٹکس ہے، بس عروج مل گیا، آپ نے اسے مار دیا. اور انہوں نے اس کے مقابلے میں آپ کے ایسے آدمی کو مارا جسے بنتے بنتے بھی 40 سال لگ گئے تھے. اب کرو اس کو پورا. ہمارے ملک میں، پاکستان میں جتنا علم تھا یہ سارا ہندوستان سے آیا تھا. کسی بھی مکتبہ فکر کا 3-4 مکاتب فکر ہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل تشریح، یہ سب کے بڑے جو تھے یہ ہندوستان سے ہی آئے تھے. وہاں کم لوگ پیدا ہوئے تھے تو صوبہ سرحد میں ہوئے تھے، وگرنہ یہ علم ہندوستان کا تھا. اب وہ لوگ اٹھ گئے. باقی جو آئے ہیں بعد کی نسل میں، یا تو وہ انہی کی اولادیں ہیں کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت اس رنگ ڈھنگ سے کی اور اپنا علم اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں کو منتقل کیا، اور یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش قسمتی سے 1000 میں 1 لڑکا کوئی پڑ گیا، اسی علاقے کا تھا، بس وہ ہیں. وگرنہ خود اس ملک نے کتنے علماء پیدا کیے ہیں؟ نہیں کیے. امتحان دینے کو ڈگری اور سند میں چلو 1000 کو ڈگری اس سال مل گئی، 2000 مولوی صاحبان بن گئے، 3000 بن گئے. ان 3000 میں کیا 300 بھی ایسے ہیں جس کے متعلق اطمینان ہو جائے کہ الحمدللہ یہ اگلی نسلوں کو سنبھالیں گے، یہ کام کریں گے، یہ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ ایک وسعت نظر رکھتے ہیں اور مطالعہ بھی کرتے ہیں. پڑھنا تو ایسا گم ہوا ہے، کہاں جائے آدمی. یہ ایک جہاد کی ایک نئی قسم شروع ہوئی ہے کہ اپنے مخالفین کو مارو، پھر وہ انہیں ماریں. یہاں علماء ختم ہوتے جائیں گے، اور نتیجہ اس کا پھر کیا نکلے گا؟ نتیجہ آگے کو یہ نکلے گا کہ جتنا پختہ اور ٹھوس علم 40 سال میں آیا تھا، اب اس کے لیے پھر انتظار کیجئے، پھر کوئی آئے تو آئے، وگرنہ اب جگہیں خالی ہوتی جا رہی. آدمی نہیں ملتا، ڈھونڈے سے نہیں ملتا جس کے متعلق اطمینان ہو جائے کہ یہ جو فتویٰ دیتے ہیں اس پہ الحمدللہ اطمینان. جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہمارے ملک میں صرف 15 یا 16 قاضی درکار تھے. قاضی چاہیے. انہوں نے کہا میں قاضی کورٹس بنا رہا ہوں، اتنے قاضی چاہیے، اور پورے ملک میں اتنے قاضی نہیں مل سکے جو شرعاً اس قابل ہوں کہ فتویٰ دیں اور اسے نافذ بھی کریں. اتنی غفلت ہے. اور انہیں جہاد بس مارو، اور معصوم بچے لوگوں کے کہاں جا کے بیچاروں کو ختم کرا دیتے ہیں. کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس فیملی میں اب بعد میں کیا ہو. اس لیے اللہ تعالی نے یہاں جو ریشو مقرر کی ہے نا، یہ بڑی قابل توجہ چیز ہے. اللہ نے فرمایا واللہ مع الصابرین، اور اللہ کی معیت، ساتھ ہونا اللہ کا، یہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، مستقل مزاجی سے کام کرتے ہیں. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ کسی ایک پروجیکٹ کو لے لے، کسی ایک چیز کو لے لے، عمر بھر بس کام کرتا رہے. نہ زندگی اتنی رہی ہے، نہ عمریں اتنی اب لمبی ہیں، نہ قوا اتنے ہوتے ہیں. ایک کسی کام کو مسلمانوں کے لے لیجئے، زندگی بھر بس وہ کام کرتے رہیے. ایک سکول بنانا ہے، یونیورسٹی بنانی، بس زندگی بھر کے لیے کافی ہے. ہم اسی پہ محنت کریں گے. ہر جگہ آدمی نہیں پورا ہو سکتا. ایک اسپتال بنانا ہے، بس اب اسی پہ محنت کرنی. ایک مدرسہ بنانا ہے، اسی پہ محنت کرنی. اپنا شہر، اس کے غریب لوگوں کے لیے ایک یتیم خانہ بنانا ہے، بس ایسے ہی بس 1-2-4 چیزیں جو بھی اطمینان سے ہو سکتی ہیں، سہولت سے وہ متعین کر لے. یہ نہ کرے کہ سارے کام کرنے ہیں، نتیجہ یہ کہ وہ ایک کام بھی نہیں کر سکے گا.
اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر سے کام کرنے والے. ما کان لنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شایان شان نہیں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا. کیا نہیں چاہیے تھا انہیں کہ یکون لہو اسرا، کہ ان کے پاس جب قیدی آئیں، حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض، وہ جب تک زمین کو خون سے بھر نہ دیں، جب تک خون ریزی نہ ہو جائے، جب تک کہ خون بہہ نہ جائے ان کا، انہیں چھوڑ دیں. تریدون، تم یہ چاہتے ہو، الدنیا تریدون عرض الدنیا، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی، دنیا کی جنس. واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے. واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. غلبہ وہ دیتا ہے. کافروں کا مقابلے میں پیسے لے لینا یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی. لولا کتاب من اللہ، اور اگر نہ ہوتا قانون اللہ کے ہاں، نہ ہوتی اللہ کے ہاں ایک بات سبقہ جو اس سے پہلے لکھ چکا ہے، لمسکم، تو تم کو پہنچ جاتا، فیما، اس چیز میں، اخذتم، جو تم نے لی تھی، عذاب عظیم، بڑا عذاب تمہیں پہنچتا. فکلوا، سو کھاؤ، مما غنمتم، جو چیزیں بھی غنیمت میں اللہ نے دی ہیں، حلالن، یہ پاک ہیں، طیباً، ستھری ہیں، پاکیزہ بھی ہیں اور حلال بھی ہیں. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی مہربان بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. ان آیات میں دو آیات میں اللہ تعالی نے دو مسائل بیان کیے ہیں. بدر کے بعد دو بڑے مسئلے پیش آ گئے تھے. ایسا ٹیبل ہے کوئی، ایسا میز رکھ لیں، وہ ایک کرسی پڑی ہوئی، وہ جو کارنر پہ ہے اس کے ساتھ لگا. ان آیات میں دو مسائل پیش آئے. ایک تو یہ کہ بدر میں جو 70 قیدی آئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے، اور ایک غنیمت کا مسئلہ. اور غنیمت کا مسئلہ تو بالکل ابتدا میں بھی آ گیا تھا کہ یسألونک عن الانفال، اور آپ سے پوچھتے ہیں زائد چیزوں کے بارے میں، انفال کے بارے میں. پھر آ گیا 10ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور یاد رکھو جو غنیمت ہے اس کے بارے میں تم نے کیا کرنا ہے. اب تیسری مرتبہ یہاں یہ بات پیش آئی ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے تو قیدیوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد غنیمت کے مال کا مسئلہ ہے کہ قیدی جو تھے تم نے رہا کر دیے، چھوڑ دیے، کیوں؟ ما کان لنبی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شایان شان نہیں تھا کہ یکون لہو اسرا، کہ جب قیدی ان کے پاس آئے ہیں تو قیدیوں کو پیسے لے کر، فدیہ لے کر چھوڑ دیتے. حتیٰ یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین پہ چاہیے تھا رنگ دیتے زمین کو ان کے خون سے. سخنا کا مطلب عرب کہتے ہیں کسی چیز کا اتنا گاڑھا ہو جانا کہ وہ بہنے سے رک جائے. کوئی بھی چیز اور کسی بھی ترکیب سے اتنی گاڑھی ہو جائے کہ اب وہ بہنے سے رک جائے، اسے عرب کہتے ہیں سخنا. سخین، ایسی چیز جو موٹی ہو گئی. اسخنتہ ضربا، میں نے اسے اتنا مارا کہ وہ آدمی ثقیل ہو گیا، سخین ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر جم گیا، حرکت نہیں کر سکتا تھا. یہ ہے یہاں تک کہ زمین ان کے خون سے رنگ جائے. یعنی یسخنا، آپ ایسا کرتے ان قیدیوں کے ساتھ کہ ان کی قوت، ان کی طاقت ریزہ ہو جاتی، اٹھنے کے قابل نہ یہ رہتے. بدر میں جو آپ کے خلاف آئے ہیں کافر. پہلی بات تو آئی قیدیوں کی، اور قیدیوں کے معاملے میں اس آیت سے پتا چلا کہ اصل میں قیدیوں کو تو پھر قتل کر دینا چاہیے.
اور اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ جو کچھ فدیے کا مال لیا ہے تم نے، ہم نے اسے جائز قرار دیا. غنیمت کے مال کو اللہ نے جائز قرار دیا، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ فدیہ لینے پہ خدا کو زیادہ پسند نہیں آئی یہ بات. ایک آیت یہ ہے، اور ایک آیت آئی ہے سورہ قتال میں، اور وہ ہے 26ویں پارے میں. بحث یہ ہوئی ہے کہ کون سی آیت کس آیت سے منسوخ ہے. 26واں پارہ اور 47 نمبر سورت ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے ہی سورہ قتال بھی کہتے ہیں. چوتھی آیت اس کی دیکھیے، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تم ملاقات کرو، ملو، لڑو، بھیڑو تم کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اتارنی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اسخنتموہم، جب تم انہیں اچھی طرح زمین پر کاٹ کے ڈال چکے، فشد الوثاق، اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں انہیں قیدی بناؤ. قیدی بنانے کے بعد تمہارے پاس کتنے اختیار ہیں؟ فَإِمَّا مَنًّا، یا تو احسان کرو انہیں چھوڑ دو، بعدو اس کے بعد اچھی طرح ان کو کافروں کو سبق سکھا کے پھر ان کے قیدی احسان کرو، ان پہ چھوڑ دو ایک چیز. وَإِمَّا فِدَاءً، یا تم ان سے فدیہ لے لو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے آپ کو اپنا زور لڑائی کا ٹوٹ جائے. ذالک، یہ سن چکے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالی چاہتا، لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، تو بدلہ لے لیتا ان سے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ختم نہیں کرے. اس سے معلوم ہوا کہ قیدیوں کو قتل کر لیا جائے، ایک چیز تاکہ زمین خون سے رنگ جائے، یا دوسری چیز فرمائی کہ احسان کر کے چھوڑ دیا جائے بغیر کچھ لیے فدیے کی. تیسری چیز یہ فرما دی کہ تم ان سے فدیہ لے لو، اور چوتھی چیز آ گئی کہ انہیں غلام رکھو. ان چار چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ چار چیزیں ہیں جو قیدیوں کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے تو قیدیوں کا، کافروں کا قتل کرنا، قیدی تو بعد میں بننے ہیں، اس کے بعد قیدی بنانا ایک. دوسری بات یہ بتائی ہے کہ غلام، تیسرے فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اور چوتھی چیز یہ کہ منن، احسان کرو اور تم ان کو چھوڑ دو. پہلی دو باتوں پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ کافروں کو، جو بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہیں، کافروں کی قسمیں ہیں. یہ اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے کہ ہر کافر واجب القتل نہیں ہے، کافروں کی قسمیں ہیں. اور سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے جو قسمیں اس کی دی ہیں نا، کہ ان کافروں کے ساتھ یہ ہے، ان کے ساتھ یہ ہے، ان کے ساتھ یہ ہے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو سکھاتی ہیں کہ ہر کافر واجب القتل نہیں. وہ کافر جو حربی ہے، جو اترے ہی اس لیے ہے میدان جنگ میں کہ تمہیں مارے، یا تم اسے مارو تو لڑو اس سے، مارو اسے. اور جو کافر آبادیاں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کچھ نہیں کہا، پبلک ہے ان کی، اور اس زمانے میں لاکھوں آدمی ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ختم کرو بھئی، نہیں لڑنا ہم نے، ان کو کیوں قتل کیا جائے گا؟ تو حربی کافروں کے بارے میں جب وہ آئیں گے سورہ توبہ میں تو انشاءاللہ بات کریں گے تفصیل سے وہاں. فی الحال یہ کہ وہ جو حربی کافر ہیں، چار چیزیں، یا تو ان کو قتل کیا جائے اچھی طرح، اور اس کے بعد انہیں قیدی بنا لیا جائے. پوری امت اس پہ متفق ہے، سارے فقہا کہ وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے قیدی بنانا. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ غلام بنا لیے جائیں. تو اب پوری امت نے مل کے یہ طے کر دیا کہ غلامی کے معاہدوں پہ دستخط کر دیے کہ ہم غلام نہیں بنائیں گے، یا تو یہ معاہدہ پہلے توڑیں پھر اس پہ عمل کریں. جب معاہدہ نہیں توڑ رہے اور ان سب لوگوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں اس معاہدے پہ، تو اب تو یہ بات نہیں ہوگی.
رہ گئی دو باتیں کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں یا نہ چھوڑیں، ایسے ہی آزاد کر دیں یا فدیہ لے لیں۔ تو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تو وہ تینوں کہتے ہیں کہ امام وقت کو اختیار ہے، وہ کہتے ہیں فدیہ لے لیں، پیسے لے لیں، اس کے عوض میں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور نہ لیں اور انہیں قتل کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر معاوضے کے چھوڑنا تو بالکل جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسے لے کے چھوڑنا، اصل میں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک مشہور یہی ہے کہ پیسے لے کے بھی قیدیوں کو بھیجنا جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں انہیں مارو یا پھر انہیں غلام بنا کے رکھو۔ اور سیر کبیر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آتی ہے، اور سیر کبیر میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر پیسے کی ضرورت ہے تو قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے اور پیسے ان سے لے لیے جائیں۔ اور سورہ انفال میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ یسخن فی الارض، اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی یہی ہے کہ جب تم لوگ اچھی طرح زمین پر خون بہا لو، تو آخر پہ خلاصے میں آ کر حنفی فقہا جب یہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کو پیسے لے کر حکومت سے پھر تم چھوڑ سکتے ہو، تو کچھ فقہا پھر اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں احسان کر کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے قیدیوں کے تبادلے کے طور پہ۔ تو چوتھی فقہ جو حنفی تھی، بالآخر یہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ امام وقت کو اختیار ہے، وہ چاہے تو پیسے لے کے چھوڑ دے، وہ اگر مسلمانوں کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ چاہے تو قیدیوں کا تبادلہ کر لے۔ یہ جو آیت ہے سورہ انفال میں اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ابھی پڑھی ہے، سارے حضرات یہ کہتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی رحمہ اللہ، وہ سب کے نزدیک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت ہے اس سے یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، بدر والی، یہ جو سورہ انفال کی ہے۔ اور حنفی فقہا اس کے برعکس کہتے ہیں، حنفی فقہا کے نزدیک وہ جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت تھی وہ منسوخ ہے یہاں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو 4 حکم ہیں، اللہ نے یہاں سورہ انفال میں کہا ہے کہ شرد بہم، ان کو ایسا سبق سکھا کہ ان کے پچھلے جو ہیں، ان کے علاوہ جو کافر ہیں، وہ کبھی اسلام کے خلاف سر نہ اٹھا سکیں، مسلمانوں کو کبھی مار نہ سکیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آیت اللہ تعالی نے یہاں پر فرمائی ہے، اس سے وہ آیت منسوخ۔ لیکن محققین کے نزدیک یہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ شدید خون ریزی کے بعد انہیں قید کرنا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شدید خون ریزی کے بعد قید کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں رہ گئی پھر دوسری بات کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا، یہ امام وقت کو اختیار۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فدیہ لیا تھا اس کی کیا بات تھی؟ اس فدیے کی روایت صحیح مسلم میں، بخاری میں بہت جگہ آئی ہے، اور یہاں پر صحیح مسلم میں اس فدیے کی روایت کو لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لیا۔ اور بدر کی روایت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور یہ پوری روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بدر ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا اور وہ 1000 تھے، اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو 319 9 اور 10 یعنی 319 آدمی تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف اپنے ہاتھ پھیلا دیے، ثم مد یدیہ، اور بہت دراز فرمایا اپنے ہاتھوں کو۔ صحیح مسلم میں یہ جو کتاب الجہاد ہے مغازی کے باب میں باب انہوں نے باندھا ہے الامداد بالملائکہ، فرشتوں کا مدد کرنا بدر میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تو خیر یہ باب باندھے بھی نہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو احادیث ساری لکھ گئے تھے، یہ باب
غالباً زیادہ حضرات کا خیال یہ ہے کہ امام نبوی رحمۃ اللہ نے اوپر ہیڈنگز اس کی دی، اور وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے، دعا میں عرض کر رہے تھے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ اس وعدے کو پورا کر دیں جو آپ نے مجھ سے کیا تھا، اللہم آت ما وعدتنی، اللہ وہ چیز دے دیں جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اور اللہ اگر یہ جماعت من اہل الاسلام، اسلام کے ماننے والوں میں سے آج اگر اسے کچھ ہو گیا، لا تعبد فی الارض، اللہ زمین پہ کبھی بھی پھر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ فما زال یہتف بربہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے یہ عرض کرتے رہے، مادن یدے، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا پھیلا کے قبلے کی طرف ہو کے، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گر گئی۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آئے اور انہیں یہ دیکھا، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں پر چادر اڑا دی اور پھر پکڑ لیا انہیں کمر مبارک سے پیچھے سے، اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ کفاک، اللہ کے رسول بہت ہو گیا، مناشادتک ربک، بہت آپ نے پروردگار سے دعا مانگ لی، فإنہ سینجز لک ما وعدک، آپ بے فکر رہیں، اللہ ضرور اپنے وعدے کو پورا کر دے گا۔ اور اللہ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، مدد کی درخواست پیش کر رہے تھے، اور اللہ نے تمہاری سن لی، اور کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں پیچھے آنے والے جو 1000 فرشتے ہیں میں ان سے تمہاری مدد کروں گا، فأمدہ اللہ بالملائکہ، اللہ نے بدر میں ہماری مدد کی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا جملہ ہے، فرشتوں کے ذریعے۔ قال ابو زمیل، ابو زمیل یہ کہتے ہیں یہ حدیث کے راوی ہیں، فحدثنی ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ بینما رجل من المسلمین یومئذ، اور وہ دن ایسا تھا کہ مسلمانوں میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ فی اسر رجل من المشرکین امامہ، ایک مشرک آگے آگے بھاگ رہا تھا، وہ اس کے پیچھے جا رہے تھے، اذا سمع ضربۃ بالصوت، تو وہ بجائے اس کے کہ یہ اس کافر کو مارتے، انہوں نے سنا ایک کوڑا پڑا ہے، وصوت الفارس فوقہ، اور گھوڑے کی آواز ہنہنانے کی سنی، یقول اقدم ہیزوم، اور آواز یہ تھی کہ اس نے کہا ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم شاید نام ہوگا اس گھوڑے کا۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس مشرک کو دیکھ رہا تھا جو میرے آگے تھا، میں نے اسے مارنا تھا تو میرے مارنے سے قبل ہی وہ گرا، اور میں نے دیکھا اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کا چہرہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ایسے ہو گیا اس کا چہرہ جیسے کسی نے شدید کوڑا اس کے چہرے پہ مارا ہے۔ تو یہ انصاری صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی، فقال صدقتا، آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، ذالک من مدد السماء الثالثہ، یہ تیسرے آسمان کے فرشتے آئے تھے اسے مارنے کے لیے، فقتلوا یومئذ 70، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس دن 70 آدمی ان کے مارے گئے، وَأَثَرُوا 70، اور 70 کو ہم نے قیدی بنا لیا صحابہ رضی اللہ عنہ نے۔ قال ابو زمیل، اور ابو زمیل رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے راوی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا فلما اثر الاسارا، اور جب یہ قیدی آئے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر و عمر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ما ترون فی ہؤلاء الاسارا، کیا رائے ہے تم دونوں کی، کیا کریں ان قیدیوں کے ساتھ؟ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا نبی اللہ ہم بنو العم والعشیرہ، اللہ کے رسول یہ چچا زاد بھائی ہیں، ہمارا اپنے ہی قبیلہ اور کنبہ ہے سارا، ارا ان تاخذ منہم فدیۃ، میرا تو خیال ہے آپ ان سے فدیہ لے لیں، فتکون لنا قوۃ علی الکفار، اس پیسے کے ذریعے ہم کافروں کے خلاف مزید کام کر سکیں گے، فَعَسَى اللَّهُ إِن يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، ممکن ہے اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے، توفیق دے، یہ رائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماترا ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا کیا کہتا ہے اس بارے میں؟
تو میں نے عرض کیا کہ لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کرنا چاہیے. ما ارلذی را ابو بکر، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ رائے دیتے ہیں میں تو ویسی بات نہیں کہتا، میں وہ رائے نہیں دیتا. میں کیا کہتا ہوں؟ ولیکنی ارا، میرا خیال تو یہ ہے کہ ان تمکنا، اللہ نے ہمیں اب ان پہ قابو دے دیا ہے، فنضرب اعناقہم، اور ہم ان کی گردنیں اتار دیں. فتمکن علی من عقیل، اور آپ علی کو بلائیں اور ان کے بھائی عقیل کو ان کے حوالے کریں. فیضرب عنقہ، اور علی کو کہیے اپنے بھائی کی گردن اتار دیں. فتمکنی من فلان، اور فلاں کو آپ بلائیں. نصیبا لعمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تفصیل بیان کی اور پھر انہوں نے کہا کہ فلاں 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 کو قتل کر دے. ایک دوسری روایت میں بھی آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کے متعلق کہا کہ انہیں تو میرے حوالے کر دیں. فإن هؤلاء أئمة الكفر، اللہ کے رسول یہ سارے کافروں کے سردار آج اتفاق ایسا ہے کہ سارے ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہیں. وصنادیدها، اور یہ وہ ہیں جو اپنی قوم میں بڑی بڑی حیثیتوں کے مالک ہیں اور یہ آج اتفاق سے آ گئے ہیں، تو آپ ان کو بالکل نہ جانے دیں واپس. فَحَوَيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہوئے ما قال ابو بکر، جو کچھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا. یہ حدیث ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس میں، لیکن کیا تفصیل بیان کریں، وقت بہت ہو گیا. کبھی حدیث پڑھنے کا موقع ہو تو بات ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی سمجھا دے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دے اللہ ہی کی مہربانی ہے. آنا جانا تو کیا ہے، مگر قرآن پاک جتنا بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، یہ شاید اس کا 10% بھی نہیں ہے جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے میں باتیں آتی. کبھی موقع ہو اللہ تعالیٰ دے اور ہم حدیث پڑھائیں تو پھر پتہ چلے کیا چیز ہے کہ حدیث میں کتنا کچھ آیا ہے. اصل میدان تو ہمارا جہالت ہی ہے، جاہل آدمی ہے، لیکن جو کچھ تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے بس وہ حدیث کے معاملے میں ہے. اتنا تفسیر اور ان چیزوں میں کامل علم نہیں. کہتے ہیں کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائل ہوئے، اور جب اگلا دن آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر قاعدین، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہما یبکیان، اور دونوں تشریف فرمایا اور رو رہے ہیں. اس میں یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی ہے نا، ان کی رائے سے بھی زیادہ سخت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی رائے تھی. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی، وہ حدیث کی دوسری روایت میں آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آگ جلائیں اور ان سب کو اس میں ڈال دیں تاکہ پتہ چلے انہیں کہ ہمیں جو آپ لوگوں کو جو تنگ کرتے رہے ہیں اور جو ستاتے رہے ہیں اس کا یہ ہے انجام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد آگ کا عذاب تو بس اللہ ہی دے تو دے، میں نہیں دے سکتا. اور آپ نے کہا ابو بکر تمہاری رائے، تم اتنے نرم دلو جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تھے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اگر یہ میری قوم میری بات مانے تو پروردگار یہ اچھی چیز ہے، وہی آسانی، اور اگر میری بات نہ مانے تو اللہ آپ معاف کرنے والے. اور آپ نے فرمایا عمر تمہاری مثال تو نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے جنہوں نے بددعائیں کی اپنی قوم کے لیے، تمہاری مثال تو یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو انبیاء علیہ السلام سے اور جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے جن کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ خلافت کے قابل نہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون علیہ السلام سے ایک مرتبہ تشبیہ دے دی تھی، بس وہ خلافت کے قابل ہے. یہی کہتے ہیں نا. تو دونوں رو رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اخبرنی من ای شیء تبکی انت وصاحبک، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرمائیں مجھے کچھ تو بتائیں آپ اور آپ کے یہ دوست کیوں رو رہے ہیں.
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكِيتُ، اور اگر رونے کی کوئی بات ہے تو میں بھی رو پڑوں، اور اگر میں نہیں رو پاتا تو کم سے کم صورت ہی ایسی کچھ بناؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کی للذی عرض علی اصحابک من اخذہم الفداء، یہ جو فدیہ لیا ہے نا اس کی وجہ سے جو کچھ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے رو رہا ہوں. لقد عرض علی عذابہم ادنا من هذه الشجرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے کہا اس درخت تک خدا کا عذاب آتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اور اللہ نے مجھ پہ یہ آیت نازل کی ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، ان کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو چھوڑتے ہیں حتیٰ یسخن فی الارض، انہیں تو چاہیے تھا کہ زمین کو ان کے خون سے رنگ دیتے. یہاں سے لے کے فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا کی آیات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی، اور اللہ نے ہم لوگوں کے لیے غنیمت کے مال کو جائز قرار دیا، حلال کر دیا. یہ ہے وہ چیز جو یہاں پر آئی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ وہ پیسے لے لیتے اور قیدیوں کو چھوڑ دیتے. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کون سا اپنی ذات کے لیے رائے دی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول کچھ پیسے مل جائیں گے، مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کافروں پر ہم غلبہ پا لیں گے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے. حق تعالی شانہ نے اس بات پر عتاب فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. جو حکمت ہے ان کو مارنے میں، یہ سب کے سب جمع ہو گئے تھے، تم انہیں کچل دیتے، ان کافروں کا زور ٹوٹ جاتا، یہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ نہ سکتے. لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ تعالی کا قانون سبقا اس سے پہلے نہ ہوتا، ایک بات نہ ہوتی، لمسکم فیما اخذتم، تو یہ جو تم نے لیا ہے نا پیسہ، عذاب عظیم، خدا کا عذاب آ جاتا. اور یہ وہ چیز ہے جو ابھی حدیث میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس عذاب کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی عذاب آ ہی گیا تھا، مطلب یہ کہ عذاب پیش کر دیا گیا کہ یہ عذاب ہوتا. یہ جو لولا کتاب من اللہ ہے، اس آیت میں جو فرمایا ہے کہ اگر نہ ہوتی ایک بات، یہ ایک بات کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ ایک بات یہ کہ ہم اجتہادی خطا پر سزا نہیں دیا کرتے، ہمارا یہ قانون ہے، اگر یہ قانون ہمارا نہ ہوتا تو اس پہ سزا دی جاتی. اور اس سے ثابت ہوتا ہے جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطا ممکن بھی تھی اور ہوئی بھی ہے. مائدہ میں بھی گزری نا، وہاں پہ آیا تھا واستغفر اللہ، آپ اللہ سے معافی مانگیے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ ان چوروں کی طرفداری مت کیجیے. وہاں آئی تھی نا وہ آیت. ایسی یہ دوسری آیت آ گئی کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، تو اجتہادی طور پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خطا ہو سکتی ہے. اور اجتہادی خطا پیغمبر اور غیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں فرق یہ ہے کہ جو غیر ہوتا ہے اسے اجتہادی خطا پہ اللہ پوچھتے نہیں ہیں، کوئی وہی نہیں آتی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ فوراً وہی آ جاتی ہے کہ یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو چھوڑ دے اور وہ اجتہادی طور پر خطا قائم رہے تو وہ تو خطا ان کے بارے میں ہوئی نا، امت کے لیے تو وہ سنت بن گئی، امت کے لیے تو طریقہ بن گیا. اس لیے کبھی بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اجتہادی خطا پر نہیں رہنے دیا جاتا. یہ ہے وہ بات جو فرمائی ہے کہ قانون اگر ہمارا پہلے نہ ہوا ہوتا کہ اجتہادی خطا پر سزا نہیں دیا کرتے تو اس پہ آ جاتی. دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اگر ہمارا قانون پہلے سے یہ نہ ہوتا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام
ان پر عذاب نہیں آیا کرتا تو یہ عذاب آ جاتا. آپ رسول ہیں اور آپ کی وجہ سے جہاں آپ ہیں ان پر عذاب نہیں بھیجتے تو آپ پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل سی بات کی کہ کسی بھی قانون کو نازل کرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے. ہم نے آپ لوگوں پر قانون نازل ہی نہیں کیا تھا سرے سے کہ غنیمت کا مال فدیہ لینا ہے نہیں لینا، کوئی قانون ہی نہیں تھا. تو اگر خدا کا یہ اصول نہ ہوتا کہ قانون اللہ جب تک نازل نہ کرے اس کی خلاف ورزی پر سزا بھی نہیں دیا کرتا تو پھر سزا دے دیتا. اللہ نے چونکہ قانون ہی نازل کیا تھا اس لیے سزا بھی نہیں دی، لیکن اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری ہے، کافروں کو چھوڑ کیوں دیا؟ تین چیزیں. اور چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ مال غنیمت یہ پہلے تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں تھا، آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی تھی، تمہارے لیے بھی جائز نہیں تھا. یہ جو مفسرین کی رائے ہے نا اس کو ذرا دیکھیے آپ. وہ کہتے ہیں تمہارے لیے بھی مال غنیمت جائز نہیں تھا. جب جائز نہیں تھا کیوں تم نے اکٹھا کر لیا؟ تو دیکھو مستقبل میں آئندہ تو ہم نے جائز سے کرنا تھا نا، یہ لوح محفوظ میں تھا. اگر ہم نے یہ نہ طے کیا ہوا ہوتا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت جائز ہے تو تمہیں ہم عذاب دے دیتے. اور پھر دیکھو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، سو کھاؤ اس مال غنیمت کو، یہ اب جائز ہے تمہارے لیے اور حلال ہے. وہ مفسرین کہتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ اس کا ربط مل جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بتلایا، اللہ تعالیٰ نے کہ مال غنیمت جائز نہیں تھا اور ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس وجہ سے دے دیا تھا، اور ہم نے بعد میں حلال کیا ہے، پہلے تم نے لے لیا مگر ہمارے ہاں بھی قانون یہی تھا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے جائز کرنا ہی ہے تو لہٰذا اب تم نے لے لیا، یہ چیز تمہارے لیے درست ہوگی. اس لیے یہ پہلا مسئلہ یہاں پر حل ہوا کہ فدیے کا لینا اور قیدیوں کو چھوڑ دینا. دیا کتنے لوگوں نے تھا فدیہ یہ آگے آ رہا ہے. اور دوسری بات رہ گئی کہ مال غنیمت کا حلال ہونا، تو مال غنیمت کی تقسیم پہلے بتا دی ہے، قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑنے کے بارے میں اب یہ آیات واضح ہو گئیں. تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ قانون نہ ہوتا، ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، وہی بات جس کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اللہ کا عذاب آ جاتا تم پر. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، سو کھاؤ پیو اس چیز میں سے جو مال غنیمت ہے، حلالاً طیباً، یہ حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس غنیمت کے مال کو تقسیم کیا ہے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی حصے دیے ہیں جو لوگ بدر میں نہیں آئے تھے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دیا تھا اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ آئے تھے اپنی صاحبزادی اور ان کی اہلیہ محترمہ کے لیے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم ان کا خیال رکھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ واپس گئے ہیں تو صاحبزادی صاحبہ کی قبر پہ جانا ہوا تھا، کیونکہ ان کا غیر موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا تھا. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی. ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے. یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے، لمن فی ایدیکم، ان میں سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، من الاسرا، کون؟ قیدیوں میں سے جن کے مالک اب تمہارے ہاتھ ہیں، ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ، اگر اللہ تعالی جانے گا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، یہاں خیر سے مراد ایمان. اگر اللہ جانے گا مطلب اللہ کو تو معلوم ہی ہے، تمہاری اگر نیتیں ٹھیک ہوئیں، تمہارے دلوں میں ایمان ہوا، یؤتکم، اللہ تمہیں دے گا، خیرن، مال، زیادہ چیزیں، مما، جو کچھ کے اخذ منکم، آج تم سے لیا گیا. ان کو بھی اللہ تعالیٰ بندگی ہے نا، وہاں بھی اللہ نے انہیں بھی مایوس نہیں کیا.
اسلام کی انہیں بھی دعوت دی کہ کوئی ذاتی جھگڑا تھوڑا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کا اللہ نے فرمایا ہے کہ خیرم مما اخذ منکم، جو کچھ مال تم سے لے لیا ہے اس سے زیادہ خدا تمہیں دے دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش بھی دے گا. اب بات چلی مال دینے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیجو اپنے اپنے گھروں میں لوگوں کو اور انہیں کہو مال بھیجیں. مکہ میں یہ بات پہنچی کہ مال بھیجو اور قیدی چھڑاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ عباس آپ اپنا فدیہ بھی دیں اور اپنے دو بھتیجوں کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل کا اور نوفل ابن حارث بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد لگتے تھے. آپ نے فرمایا یہ دونوں بھی آپ کے ساتھ تھے، ان کا بھی فدیہ دیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ جو میں سونا لایا تھا بدر میں خرچ کرنے کے لیے وہ بھی تو آپ لوگوں نے لے لیا. بہت بڑی مقدار وہ سونے کی لائے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو غنیمت ہے، اس کے لیے الگ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر میں اپنا بھی دوں، عقیل کا بھی دوں، نوفل کا بھی دوں تو پھر تو میں فقیر ہو جاؤں گا، مکہ مکرمہ میں مانگتا پھروں لوگوں سے. اور اس پہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بدر میں آنے سے پہلے بالکل رات کو جب آدھی رات گزر گئی تھی تو تم نے اپنی بیوی کو کچھ دیا تھا اور تم نے اسے یہ کہا تھا کہ سنبھال کے رکھنا، اگر کچھ ہو گیا تو یہ اولاد کے کام آئے گا، وہ منگا لو. اس پہ عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ پہلی چیز تھی جو میں نے اپنے بھتیجے میں دیکھی اور میں سمجھ گیا کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور میرا اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ زیورات کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیا. اب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ربیع بن العاص رضی اللہ عنہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا فدیہ منگائیں. تو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے والدین کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صاحبزادی تھی زینب، یہ بڑی مظلومہ تھی بہت زیادہ. یہ جب چلی ہیں بدر کے بعد بھی تو ان پر اس وقت بھی حملہ ہوا. یہ امید سے تھیں اور کافروں نے ان کے اونٹ پہ حملہ کیا اور اونٹ سے یہ گر گئیں اور شدید تکلیف اس صورت میں ہوئی اور بچہ ضائع ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اطلاع مل گئی تھی. پھر یہ پہنچی ہیں ہجرت کر کے، اور ابو سفیان نے انہیں روکا اور ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی دن دہاڑے نہ جاؤ، ایک تو ہم بدر میں پٹے، ذلت ہوئی، اوپر سے لوگ ہمیں یہ بھی تانے دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن دہاڑے چلی گئی اور کوئی روک نہیں سکا، رات کو ہجرت کر جانا. تو ابو العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو ہجرت کروائی تھی، اور 8 ہجری میں ابو العاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. اور یہ جو صاحبزادی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کٹھن زندگی انہوں نے گزاری ہے، اسی لیے ان کا انتقال ہوا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دی، جب اطلاع آئی کہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی چادر مبارک دی اور آپ نے فرمایا میری بیٹی کے کفن میں یہ بھی شامل کر. اور جب قبر کے لیے لائے ہم جنازہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور قبر میں اترے اور لیٹ گئے، اور جب باہر نکلے تو آپ خوش تھے. اور تدفین کے بعد ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہو گئی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کے بارے میں بڑا پریشان تھا کہ اس نے زندگی کیسی گزاری ہے، اب قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو، آخرت میں کیا ہو. تو میں قبر میں اترا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ میری بیٹی نے تیرے لیے تیری راہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پروردگار اس نے بڑے مشکل دن کاٹے ہیں اور اس پہ مہربانی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ فکر نہ کر، اور تمہاری بیٹی کے لیے ہم اس قبر کو جنت کے باغ بنا دیں گے. تو جب مجھے یہ بشارت ملی تو میں اٹھ کے باہر آیا.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین بھی کی، دعا بھی فرماتے رہے. یہ بڑی مظلوم بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسے حالات باقیوں پہ نہیں آئے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ منگاؤ. انہوں نے اپنے خاندان میں پیغام بھیجا تو وہاں سے ابو العاص رضی اللہ عنہ کے والدین نے کہا کہ داماد اور سسر کا رشتہ ہے، اگر ہم نہیں بھی بھیجیں گے تو وہ دیں، چھوڑ دیں اپنے داماد کو، کیا اتنی بڑی بات ہے. تو اس پہ زینب رضی اللہ عنہا کا تو تعلق تھا نا شوہر سے، انہوں نے اپنا ہار اتار کر بھیج دیا. تو شادی یہ ہوئی تھی کب؟ مکہ مکرمہ میں، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کہیں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور بدر ہوئی ہے. یہ کم سے کم بھی 5-7 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے. 6 برس وہ، 8, 9, 10 برس گویا تقریباً گزر گئے تھے. 10 برس کے بعد یہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا انہوں نے، داماد نے، حدیث میں آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت طاری ہو گئی اور رونا ہوا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اور آپ نے فرمایا اوہو، یہ تو وہ ہار ہے جو خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ دیا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس دے دوں. صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سب چیزیں آپ کی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص بس جا کے میری بیٹی کو بھیج دینا. تو وہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھیجا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اپنی بیٹیوں سے محبت تھی بہت زیادہ، اور عدل انصاف یہ بھی چیزیں تھیں. حتیٰ کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور ابن ماجہ میں آیا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ بیٹی تھی نا، صاحبزادی تھی، تو نزاکت مزاج میں تو ہوتی ہے. انہوں نے کہا آپ دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، وہ کہتا ہے کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں، اور لوگ سب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے بارے میں کوئی زیادہ حساس واقع نہیں ہوئے. یہ آ کے عرض کیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں، میری بیٹی کو طلاق دے دیں. اور علی کو یہ نہیں پتا کہ بضعۃ منی، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی. یہ جب ہوا ہے، اب تیسرے آدمی کون، چوتھے کون؟ بدر میں چند ایک آدمیوں نے فدیہ دیا اور باقی سب نے کہا کہ آپ کے بچوں کو پڑھا دیں گے، اور 10 بچوں کو پڑھا کر یہ آزاد ہوتے چلے گئے. اور 600 کے قریب بچے مدینہ منورہ میں پڑھ گئے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 70 قیدی تھے، 10 کے قریب فتیے میں چھوٹ گئے، باقی رہ گئے 60، اور ہر ایک نے 10 بچوں کو پڑھایا. تو جب ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں جتنے بھی مسلمان تھے ایک دم سے 600 بچے تیار ہو گئے، جتنے بھی عرصے میں لکھنے پڑھنے والے، تو ان کے یہاں پھر تعلیم کا معیار کیا ہو گیا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لیا کہ جو آج شام تک خون کے پیاسے ہیں، 2-4 دن میں اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیج دیا کہ انہیں پڑھاؤ. یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی بھی کافر ان میں سے بچوں کو مار کے بھاگ جائے. کسی کو بھی انتقام کا سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے بچوں کو تو مار دینا، کیا ہوا میں مارا جاؤں گا لیکن کچھ تو بدلہ لے لوں گا. کافر تھے، کسی قانون کے پابند تھوڑے ہی تھے. لیکن یہ تعلیم اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرف کر دیا، اس خطرے کو، اور فرمایا ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ یہ دے رہے ہیں اگر یہ ایمان لے آئیں اور تصدیق کریں ہم انہیں ان سے بہتر دے دیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے اتنا سونا دیا تھا اور اب 20 شہروں میں میری تجارت ہے اور اللہ نے کتنا ہی اچھا اس سے مجھے دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا اس کا وعدہ پورا ہو گیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ہم انہیں معاف بھی کر دیں گے، بشارت دی آخرت کی بھی. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، بہت مہربان.
وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ چاہیں خیانتک، کہ آپ سے خیانت کریں، فقد خان اللہ، یہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، بدر سے پہلے یہ خیانتیں کر چکے ہیں، کافروں کو خط لکھ لکھ کے کہ مسلمانوں کو نکالو اور ان کے ساتھ یہ کرو، یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ انہیں نفع ہوتا، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے پکڑوا دیا انہیں، امکنا، قابو پا لیا، منہم، ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑوا کے آپ کے پاس بھیج دیا۔ یہ ہے وہ چیز جو پچھلی آیات میں بھی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلح کے لیے کہیں، آپ صلح ان سے کر لیں، اگر آپ کو یہ دھوکہ دینا چاہیں گے تو کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، خیانت کرنا چاہیں کافر، اب بھی فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے قیدی نہیں بنوا دیا انہیں۔ اللہ کے ساتھ لڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ پھر تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا ہے، حکمت والا ہے، علم اس کا کامل ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ مناسب ہے، اور حکمت والا بھی ہے، اور علم بھی اسے پتا ہے کہ کس کس انسان کی نیتیں کیا ہیں، کون صاف نیت کے ہیں، اللہ ان کی نیت کا اجر دے گا، کون خراب نیت کے ہیں پھر آپ کو ان پر دوبارہ قابو دے دے گا، اللہ کی گرفت سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی۔ چار قسم کے لوگوں کا یہاں بیان کیا ہے سورت کے آخر تک۔ یہ مزید چار جو آیات ہیں ان میں چار قسم کے افراد یا جتھے یا گروہ ان کا ذکر کیا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد پھر بات۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چار آیات میں چار قسم کے لوگ اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں، اور آسان چیز بھی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل اور اللہ کے ان اچھے بندوں کی سیرتیں، یہ چیزیں تو آپ سنتے بھی رہتے ہیں۔ یہ خواتین میں بھی بھیجا تھا یعنی، اور ان میں سے سب سے پہلی جماعت جو مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بلا شک و شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی۔ یہ سارے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم اس میں آ گئے، اور ان کے آپس میں درجات تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دو ہجرتیں، وہ مکہ مکرمہ سے حبشہ گئے اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ آئے، یہ دو ہجرتوں والے، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے بڑے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور کچھ نے قہری ہجرت کی، جیسے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے ہجرت براہ راست مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی۔ اور ایک ہجرت وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی ہے، کہ حدیبیہ کے سال میں جب یہ معاہدہ ہو گیا کہ اب 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ اس صورت میں ہم نے بدر کے حالات سنے اور پڑھے ہیں، اب آپ بدر سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جب چلیں گے زمانے کے اعتبار سے، تو پھر احد ہوئی جس کو سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد خندق ہوئی، اور یہ خندق جو ہے 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں، پھر یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ 28ویں پارے میں، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ حدیبیہ اور وہ جو چیزیں ہیں وہ سورہ فتح میں، فتح مکہ، اور پھر اس کے بعد جو غزوہ تبوک ہوا ہے یہ آگے آ رہا ہے سورہ توبہ میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جن مشرکین کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، ان مشرکین کا ذکر انشاءاللہ آئندہ نشست میں بالکل سورہ توبہ کے آغاز میں آ جائے گا۔ تو امن جب قائم ہو گیا
اور 10 سال کے لیے نہ لڑنے کا معاہدہ ہو گیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں خطوط لکھے ہیں لوگوں کو اور سب کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امن ایسی چیز ہے کہ جس معاشرے میں بھی یہ قائم ہو جائے گا، ہر آدمی کو کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے شریعت بتاتی ہے کہ معاشروں میں جب تک عدل اور امن قائم نہیں ہوتا، بڑے کام ہونا بڑا ہی دشوار ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اور یہ ہجرت جو حدیبیہ سے پہلے ہوئی ہے، بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور حدیبیہ کے بعد والے بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو حدیبیہ سے پہلے کے مہاجر تھے وہ زیادہ بڑے درجے کے، اسی لیے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے گئے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا تھا اور خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ تم سے بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں، تو یہ ہجرت نے ان چیزوں میں فرق ڈالا۔ لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ جو بھی ہجرت کر کے آئے ہیں وجاہدوا، اور جہاد کیا انہوں نے باموالہم، اپنے مال کے ساتھ۔ آ گئی نا وہی بات کہ جہاد جو ہے اس کے بہت سارے شعبے ہیں، اور ان میں سے ایک شعبہ یہ اللہ نے ذکر کر دیا، دیکھ لیجئے، مال کے ساتھ۔ اور وہ جو جان کے ساتھ ہے جہاد کا شعبہ، اس کا نام کیا ہے؟ قتال۔ یہ ہے، اسی لیے ایک جگہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، نسائی کی روایت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ تو زبان کا جہاد اس زمانے میں ظاہر ہے، کافروں کو جب دعوت دینا ہے، آج بھی گفتگو کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، تو پتہ ہونا چاہیے ان کا دین کیا ہے، اپنا دین کیا ہے۔ اور اسی زبان میں یہ تحریر بھی ہے کہ تحریر کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے، انٹرنیٹ پہ، ہمارے زمانے میں کمپیوٹر پہ کافروں کو اسلام کی دعوت دینا، ان سے بات کرنا، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، یہ اسی جہاد کا ایک شعبہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کرو اموال سے اور اپنے انفسہم، اپنی جانوں سے اللہ کے راہ، جنہوں نے جہاد کیا مال سے اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، ایک گروہ ہو گیا۔ والذین آووا، جنہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا۔ آوو کا مطلب ٹھکانہ دیا۔ الم یجد کا یتیمن، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، بس اللہ نے کیا کیا؟ ٹھکانہ دے دیا۔ تو جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، آوو ونصروا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کی مدد کی، اولئک، یہ لوگ ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء بعض کے دوست۔ یہ ہو گیا وہ دوسرا گروہ کہ بتایا انصار صحابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد جو مہاجرین جو پہلا گروہ گزرا ہے، یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے سب کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ نے سب کے متعلق بتایا ہے کہ خدا کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت، ان کا احترام اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، اور ان کی، وہ بھی انسان ہی تھے، ان سے کوئی غلطی ہو گئی، معصوم تو ظاہر ہے نہیں تھے، معصوم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے آخری، کوئی غلطی ہو گئی ان سے بھی تو اسے نہ اچھالنا، نہ بیان کرنا، یہ سب چیزیں بتائی ہیں کہ ان کا ادب اور احترام قائم رہے، کیونکہ ان سے اگر اعتماد اٹھ جائے گا تو دین میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف آتا ہے کہ وہ 23 برس میں اتنے 100 آدمیوں کی بھی تربیت نہیں کر سکے۔ ہم اب بھی دیکھ لیں، اللہ کو کوئی ایک بندہ کسی جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، 10-20 سال محنت کرتا ہے، جب اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، جنازہ اٹھتا ہے، ہزاروں لوگوں کی اصلاح ہو جاتی، ہزاروں لوگ اللہ کے اچھے بندے بن جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور صرف 5-7 آدمی مسلمان تھے والعیاذ باللہ، باقی سب منافق اور مرتد ہو گئے؟ اس لیے یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، انہیں چاہیے اپنی کتابیں پڑھیں، کچھ مت سنیں کس کی، اپنی اصل کتابیں پڑھ لیں، اصول کافی پڑھ لیں، ملا یظہرہ الفقیہ ان کی کتاب ہے وہ پڑھ لیں، جو ان کے ہاں صحائے اربعہ کہلاتی ہیں کہ 4 صحیح ترین کتابیں، ان کو پڑھ لیں، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا لکھا ہے۔ کوئی نہیں پڑھتا اور بس محض اپنے اس باپ دادا سے جو کچھ سن لیا دیکھ لیا اس پہ چلتے جاتے ہیں۔ صاف صاف وہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب مرتد کافر ہو گئے تھے والعیاذ باللہ، اور خلافت کے چکروں میں پڑ گئے تھے، بس 5-6-7 آدمی رہ گئے تھے، بہت احسان کرتے ہیں تو 8-9 تک پہنچا تھا۔ اللہ نے کہا ہے یہ سب کے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے۔ یہاں پر لفظ ارشاد فرمایا ہے اولیاء کا، اس ولایت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے، بہت بڑا گروہ جمع غفیر کہ یہاں پر مراد وراثت ہے، اور یہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھا کہ وراثت میں یہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اس پہ اعتبار سے جب سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی ہیں آیات، تو اس میں تو وراثت میں اللہ نے بتا دیا کہ کس کس کی کیا وراثت، تو ان آیات نے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کو منسوخ کر دیا کیونکہ وراثت ختم ہو گئی۔ اور اساتذہ ہمارے یہ کہتے تھے کہ یہاں پر ولایت سے مراد وراثت بھی ہے اور ولایت سے مراد دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے، صرف وراثت ہی نہیں اور چیزیں بھی، کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، وہ کہتے ہیں یہی مراد لی جانی چاہیے، اس اعتبار سے یہ آیت منسوخ نہیں ہوتی۔ اب اگر ولایت سے وراثت معلوم ہو گئی، ولایت سے نصرت اور تعاون مراد لے لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا تیسرا گروہ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے اب تک، کیونکہ ہجرت تھی فرض اس زمانے میں، اور اب بھی ہجرت فرض ہو سکتی ہے اس ملک سے جس ملک میں اسلام پر عمل کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس چیز پہ لوگ سزا دیتے ہوں، گورنمنٹ نہ نماز پڑھنے دے کسی کو، تو ہجرت فرض ہو جائے گی اس پہ بھی۔ لیکن سیکولر گورنمنٹس جو ہیں وہ چونکہ کہتی ہی نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں مذہبی طور پہ تم آزاد ہو، جس مذہب پر بھی عمل کرو، اس لیے اب تک تو یہ نوبت نہیں آئی۔ تو اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، مالکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی ولایت سے، ان کی دوستی سے، یا یہ فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے ان کے پیسے سے۔ اگر وراثت مراد لے لیں تو پھر بات یہ ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے گھر نہیں چھوڑا، تم کو ان کی وراثت سے کوئی کام نہیں۔ مالکم من ولایتہم من شیء حتیٰ، یہاں تک کہ یہاجروا، وہ ہجرت کرائیں۔ اگر وہ ہجرت کر کے آئیں گے پھر وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں یا دوستی میں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، لیکن جو مہاجر ابھی تک نہیں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، ہجرت نہیں کر سکتے، تم سے مانگتے ہیں مدد فی الدین، اپنے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم ان کی مدد کرو، تمہیں چاہیے کہ ان کی مدد کرو۔ کتنی مدد کریں؟ کیا وہ کافروں کے خلاف کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا الا علی قوم، ہاں دیکھنا وہ قوم، بینکم و بینہم میثاق، جس قوم کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، اس صورت میں تم مدد نہیں کر سکتے۔ قوموں کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو گیا اور اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین میں مدد چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ ہجرت کر کے چلے جائیں، تمہارا ان سے معاہدہ ہو گیا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے اب۔
اور اس کی بڑی واضح مثال حدیبیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ آ گئے اور ان کے والد کافروں کی طرف سے آئے تھے حضرت سہل رضی اللہ عنہ معاہدہ کرنے، اور ابو جندل نے مسلمانوں کو اپنی بیڑیاں دکھائیں اور انہوں نے کہا دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میرے والد نے کیسے باندھ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جندل کو اپنے پاس بلا لیں، تو ان کے والد نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ابھی تو معاہدہ ہی نہیں لکھا گیا، کہا کچھ ہو جائے بات طے ہو گئی ہے، میرے بیٹے کو واپس بھیجنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیجا۔ اب جب معاہدہ ہو گیا دونوں کا آپس میں، اہل مکہ اور اہل مدینہ کا، اور اہل مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ مان گئے کہ ہم لوگ کوئی بھی ادھر سے مکہ مکرمہ سے بھاگ کے اگر آئے گا تو اسے واپس پلٹا دیں گے، تو اب یہ دین میں ادھر کے لوگ جو مدد مانگ رہے تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ وغیرہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ مدد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے مدد مانگے، ان استنصروکم فی الدین، دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، تو تم ان کی مدد کرنا، مگر دیکھو الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے امن کا، اطمینان کا، اس صورت میں تم وہاں کے لوگوں کی مدد مت کرو۔ لمٹس ہیں نا، دیکھا قرآن نے سکھایا، قرآن نے کہا یہ نہیں ہے کہ جہاں بھی اسلام کا نام آ گیا تو تم مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاہدوں کو بھی دیکھو، تعلقات کو دیکھو، یہ وہ چیزیں ہیں جو حدود میں رکھتی ہیں انسان کو، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کا اثر اور رعب تھا، اور اسی وجہ سے جب حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ خود مدینہ منورہ میں آئے کہ کسی طرح اس معاہدے کی تجدید ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان کی بات نہیں سنی، اس پہ یعنی کوئی عمل ہی نہیں کیا، اور معاہدہ توڑ کے یہ خود آئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو عمل تم کرتے ہو وہ خدا کی نگاہ میں ہیں۔ تو دیکھو تیسرا گروہ جنہوں نے اب تک ہجرت نہیں کی ہے، ان لوگوں کو تمہارے ساتھ وراثت کے باب میں کوئی تعلق نہیں جب تک کہ یہ لوگ ہجرت نہ کریں، لیکن ان کا خیال کرنا والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی جو کافر ہیں ان کی دوستیاں الگ ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آئلی مسائل جتنے بھی غیر مسلموں کے ہیں ان کا اپنا مذہبی قانون ان پر نافذ ہوگا، اور اسلامی حکومت اس میں دخل نہیں دے گی۔ ان کے وراثت کے معاملات ہیں، ان کے آپس کے اور تعلقات ہیں، ان کی اپنی زمینوں کی تقسیمیں ہیں، ان کے اپنے نکاح ہیں، وہ گواہوں کی موجودگی میں ہیں یا نہیں ہیں، یا کیا بات ہوتی ہے، جو ان کے اپنے عائلی مسائل ہیں، حق مہر ہے اور بہت سی چیزیں جو انسانوں میں ضروریات میں پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اور فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں، الا تفعلوا، یہ چوتھی قسم ہو گئی۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جنہوں نے ہجرت کی، دوسری قسم ان لوگوں کی جنہوں نے ٹھکانہ دیا، تیسرے وہ مظلوم مسلمان جو ابھی ہجرت نہیں کر سکتے تھے رضی اللہ عنہم، اور چوتھی بات یہ آ گئی اب کافروں کی، الا تفعلوا، اگر تم ایسے نہیں کرو گے کہ مومن انسان مومن کا دوست اور کافر کافر کا دوست، اگر تم ایسے نہیں کرو گے اور کافروں کو اپنا دوست بنا لو گے اور ایمان والوں کو چھوڑ دو گے، تو تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ، زمین میں آزمائش آ جائے گی، فتنۃ فی الارض، دھوم مچے گی، ملک تباہی ہو جائے گی، اور فساد کبیر، بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی، یہ نہ کرو۔ اور کافر کافروں کے دوست ہیں، انہیں ان کے تعلقات آپس میں رہنے دو، ان کی معاشرت، ان کی تہذیب تم نہ اپنا لینا۔ اس پہ فقہا نے بحث کی ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کافروں کے ممالک میں جانا جائز ہے یا نہیں،
اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافروں ہی کے ملکوں میں گئے تھے اور انہوں نے دین کو پھیلایا تھا. یہ ہندوستان کا جتنا شمالی حصہ جو آتا ہے جاوا اور ملایا اور یہ انڈونیشیا کے آگے چل کے جزائر اور سب چیزیں، یہ سب لوگ گئے ہیں کافروں ہی کی بستیوں میں گئے تھے، وہیں حکومتیں قائم ہوئی ہیں. پھر آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہوئے. ہندوؤں کے بہت بڑے مراکز تھے یہ، اور بدھ مت کے بہت بڑے مراکز تھے. پورے افغانستان اور ادھر کے سارے علاقے، بامیان جہاں پہ ان کا سالانہ حج ایک طرح کا ہوا کرتا تھا یا مذہبی تہوار ہوتے تھے، مسلمانوں نے ان زمینوں میں جا کر کام ہی تو کیا. اس لیے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے، اگر تم کافروں کے قوانین کو، آئینی قوانین ان کے اپنے اوپر نافذ کرنے لگ جاؤ گے تو اس سے فساد پھیل جائے گا. وہاں جا کر بھی تم اس بات کا خیال رکھنا کہ مومن مومن کا دوست ہے. اور یہ بات اب نہیں رہی. لوگ کاٹنے لگے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم جس ملک میں بھی گئے ہیں وہاں پر سب سے پہلے وہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے دیکھتے ہیں، پھر بعد میں کوئی اور چیز وہ سوچتے ہیں. سب سے پہلے نام پڑھتے ہی وہ کہتے ہیں اچھا یہ مسلمان ہے، پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا کردار کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ آپس میں تعاون کرو اور کافروں کی معاشرت، تہذیب، ان کے قوانین، ان چیزوں کو اپنے اوپر نہ لاگو کرنا. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال سے جہاد کیا، جان سے جہاد کیا، اپنی صلاحیتوں کو کھپایا اللہ کی راہ میں. سارے مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عزیز رکھتے رہے. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، سارے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم آ گئے، اوس کے، خزرج کے، جو عقبہ میں آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک اپنے ساتھ رکھا. یہ سب کے سب اولئک ہم المومنون، بس یہی لوگ ہیں ایمان والے، حقا پورے کے پورے ایمان والے، جن کا ایمان بہت ہی مضبوط ہے، جن لوگوں کا ایمان اللہ کے ہاں صحیح معنی میں قابل قبول ہے، یہ وہ ہیں مسلمان پکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ کے عصبیت کی جڑ کاٹ دی اور آنے والی پوری تاریخ کو بدل دیا. جب آپ تشریف لائے ہیں مسجد نبوی میں اور وفات سے پہلے تو آپ نے کہا دیکھو انصار کم ہوتے جائیں گے اور دوسرے لوگ بڑھتے جائیں گے، اور یہ میرے انصار کم ہو جائیں گے اور بھی ایسے جیسے آٹے میں نمک رہ جاتا ہے ایسے ہو جائیں گے، اور ان انصار کا خیال رکھنا. اور آپ نے فرمایا انصار میرے بعد تم پر دوسری قوموں کو ترجیح دی جائے گی اور عہدے اوروں کو ملیں گے. مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا صبر کرنا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پھر ملاقات ہو جائے گی. اتنے کمال کی یہ بات تھی. انصار کو یہ خلفائے راشدین عہدے پیش کرتے رہے. انہوں نے کہا نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، ہم نہیں اس میں آتے. وگرنہ کوئی بھی سیاسی صورتحال بن سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. بالکل اس کے قریب نہیں گئے یہ لوگ، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ مجبور کرتے رہے کہ تم یہ عہدے لو اور حکومت کو چلاؤ. اللہ نے اتنا ان کا یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں. اب قرآن کی اس نص کو آدمی سوچے کہ اللہ نے جن کے ایمان کی گواہی دی ہے، ان لوگوں کو کیا آدمی کہہ سکتا ہے؟ یہ معیار ہے ایمان کا. لہم مغفرتن، اللہ تعالی نے بالکل بخش دیا ہے انہیں. کہ مغفرتن کو نکرہ میں لائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑی بخشش ہے اللہ کی طرف سے. ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہم انہیں دیں گے، بآبرو رکھیں گے انہیں قیامت میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر
میرے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا، آپ نے فرمایا اس علاقے کے لیے قائد اللہ، قیامت میں ان کا قائد ہوگا اور قیامت میں اس کے نور کی روشنی میں وہاں کے ایمان والے چلیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے لوگوں کو شکست جب ہونے لگے گی تو وہ کہیں گے حل فیکم من رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ پورے لشکر میں ایک آدمی آپ نے فرمایا ملے گا، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تمہیں کافروں پر غلبہ دے۔ اور آپ نے فرمایا پھر وہ دور آئے گا لوگ کہیں گے کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جس نے ان آنکھوں کو دیکھا ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی تمہیں فتح دے دی جائے گی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایسی برکات ہیں کہ جس نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے اللہ اتنی برکتیں نازل کر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے حل فیکم من را اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے ان کو دیکھا ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ یہ تیسرا دور ہے تبع تابعین کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو بھی فتح دے دے گا ان کے دشمنوں کو۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، 180 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے بچے تھے، اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا بس۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ ہوا ہے احد میں، اور احد ہوئی 4 ہجری میں، اور یہ بات کرتے ہیں 180 ہجری میں تو ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی انتقال سے پہلے فرمایا تو 175 برس تو ویسے ہی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا، اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں اب تک ہمیں اپنے وجود میں محسوس ہوتی۔ 250 برس کے بعد بھی یہ حال تھا، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال کی محنت کی تھی، ان لوگوں کا کیا مقام؟ صرف پینے کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی میل سے یہ لوگ لے کے آتے تھے، اور اتنا ادب تھا دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ناخنوں سے دروازے پہ دستک دیا کرتے تھے، اور ہم بیٹھے رہتے تھے انتظار میں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں۔ ایسے کمال کے لوگ، اور حکومتیں ملی ہیں، اور حکومتیں بھی اسی کمال کے ساتھ کی ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں من بعد، ان کے بعد، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا، اور جہاد کیا ہے، معکم، تمہاری موجودگی میں تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، یہ بھی تم میں سے، جو اس کے بعد ایمان لائے، پھر ہجرت کی، پھر جہاد کیا ہے، یہ لوگ بھی ہیں۔ ایک بڑا گروہ پہلے اس نے ہجرت کی ہے، پھر آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے ہجرت ہوتی رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کے سب ایک طرح کے تمہارے ساتھ ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے، وہ بھی تم میں سے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت میں مغفرت اور اس کے کریم سے نوازے گا۔ اس لیے جتنے یہ گمراہ طبقے ہیں نا، ان سب میں یہ قدر مشترک پائی جاتی۔ کسی بھی طبقے کو دیکھنا ہو تو اس کو یہ دیکھو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق اس کا کیا عقیدہ ہے۔ ایک ایسا مل جائے گا جو کہے گا جی قرآن بس انہیں بھی سمجھ میں آیا تھا، ہم بھی سمجھتے ہیں بس۔ ایک ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے الیاذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ تو کافر ہو گئے تھے۔ کچھ ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہی عمل کرتے تھے، ہم بھی براہ راست حدیث پڑھ کے عمل کر لیں گے، صحابہ کی کیا ضرورت ہے درمیان میں رکھنے کی۔ سب گمراہوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ اس جماعت سے کسی طرح جان چھٹ جائے جو جماعت واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امت کے درمیان۔ ہمیں کیسے پتا چلتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے؟ یہ انہی کے واسطے سے تو پتا چلتا ہے۔ یہ سند کا کاٹنا اور درمیانی واسطوں کا اڑانا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔
وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اللہ نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور دیکھو اولو الارحام، یہ ناطے والے، رشتے والے، سورہ نساء میں خاص حصے بیان کر دیے اللہ تعالی نے، ان کو وراثت کی تقسیم میں کہتے ہیں اہل فرائض، اور ذوی الفرائض سے جو کچھ بچا وہ میت کے جدی رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گا، اور اسے کہتے ہیں عصبات، اور عصبات کے بعد پھر دوسرے جو رشتہ دار آتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں ذوی الارحام۔ یہ اولو الارحام جو یہاں لفظ آیا ہے یہ رحم کی جمع ہے، اور رحم وہ جگہ جہاں پر بچہ اپنے وجود کو پرورش دیتا ہے، اسی وجہ سے یعنی جو تمہاری رشتہ داریاں آپس میں جڑتی ہیں، اور اولو الارحام کا مطلب رشتہ دار، اولو العقل عقل والے، اولو الامر حکومت والے، طاقت والے، کام والے، رائے والے، اور اسی طرح اولو الارحام جو رشتہ دار ہیں تمہارے، بعضهم ببعض، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو زیادہ حقدار ہیں، یہ زیادہ حق بنتا ہے وراثت کا ان کا، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں وراثت کا حق ان کا بنتا ہے، وہ ان تک پہنچے گا۔ یہاں یہ قرآن نے بتا دیا کہ وراثت کا اعتبار نسب پہ ہوگا، ہجرت پہ نہیں، پہلے ہجرت کے ساتھ تھا، وہ اب یہاں پہنچ کے ختم ہو گیا۔ جب ہجرت والا ختم ہو گیا تو اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ جو اوپر والی آیت ہے نا، آیت نمبر 72، وہ منسوخ ہو گئی۔ تو اساتذہ ہمارے کہتے تھے کہ منسوخ نہیں ہوئی، وہاں بھی مراد یہ ہے کہ ایک یعنی ولایت دوستی کا ایک شعبہ تھا وراثت، اور ایک شعبہ تھا تعاون کرنا، تو وراثت واقعی منسوخ ہو گئی، لیکن آیت میں ولایت سے مراد، دوستی سے مراد اور تعلقات بھی ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا بھی ہے، وہ باقی رہا۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز سے واقف، ان کی نیتوں کے اخلاص سے اور جو ان کے تعلقات ہیں ان سے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں۔ براءۃ من اللہ، اور بالکل بیزار ہے، کامل طور پر براءۃ، بالکل دستبردار ہے، صاف جواب ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے صاف جواب ہے، کن سے بیزاری ہے، الی الذین، وہ مشرک جو مکہ مکرمہ کے اطراف میں رہتے ہیں، عاہدتم، معاہدہ کرنے والے، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، اللہ تعالیٰ صاف برات کا اظہار کرتا ہے، صاف جواب دیتا ہے کہ اب یہ معاہدے ختم